السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر فاریہ بخاری ہے. میں پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن ہوں اور آج یہاں پہ اکیلی آئی ہوں. وجہ ہے غزہ. وجہ ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا معاہدہ جو کہ پاکستان نے ٹرمپ کے ساتھ کیا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ٹرمپ کو مسلمان نیٹو کا سربراہ بنا دیا گیا. ہم لوگ بڑی دیر سے کوششیں کر رہے تھے، سالوں سال سے کیمپیننگ کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے تمام مسلمانوں کو متحد کر دے اور تمام مسلمان جو کنٹریز ہیں ان کی ملٹریز کو یونائٹ کر کے ایک یونائٹڈ مسلم ملٹری الائنس بنائے امہ کے نام سے. اور بڑی خوشی ہوئی تھی جب ان معاملات میں کوشش کی جا رہی تھی پاکستان کی طرف سے. ترکی سے رابطہ کیا گیا، ایران سے رابطہ کیا گیا، عرب ممالک کی ایران کے ساتھ دوستی کرائی گئی، بہت اچھا ہوا. اور انڈونیشیا کو بھی انوالو کیا گیا. میں نے ویڈیوز بنائی کہ انڈونیشیا کی آرمی، پاکستان کی آرمی، ترکی کی آرمی، ایران کی آرمی جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ کی آرمیز میں آتی ہیں. اگر یہ آپس میں مل جائیں تو اسلام کے دشمنان کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں، ڈیٹرنس انووک کر سکتی ہیں، کہ جس کے نتیجے میں یہ جو نسل کشی کا معاملہ چلا آ رہا ہے ایک دفعہ عراق میں کر دی. 1 ملین عراقی مسلمان شہید کیا گیا ایک جھوٹ کی بنا پر. اور اب فلسطین میں جو روز چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ایک ڈیٹرنس انووک ہوگی. بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان اس معاملے میں کچھ کر رہا ہے، کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ یونائٹڈ مسلم ملٹری الائنس امہ کے نام سے تکمیل اس کی ہو رہی ہے. اور وہ پاکستان کے ساتھ مل کے باقی تمام مسلم ملٹریز کو ملا کے ایک یونائٹڈ فرنٹ ہوگا اگینسٹ اینی ایگریشن، اگینسٹ اوپریشن، اگینسٹ پرسیکیوشن، اگینسٹ سبجوگیشن. بڑا دکھ ہوا 17 نومبر کو جب صبح کے 4 بجے پتہ چلا کہ پاکستان نے ایسے معاہدے کو، ایسی ریزولوشن کو سپورٹ کیا ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ جو مسلم نیٹو بنے گی غزہ کے بچوں کی حفاظت کے لیے اس کا سربراہ اور کوئی نہیں ٹرمپ ہوگا. وہ ٹرمپ کہ جو پچھلے 1 سال سے غزہ میں خون بہا رہا ہے، نیتن یاہو کو نہ صرف ڈپلومیٹک سپورٹ دے کر بلکہ اس کو ویپنز دے کر اس کے لیے غزہ کے لیے جینوسائیڈ کو بند کرانے کے لیے جو ریزولوشنز ہوتی آئی ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ان کو ویٹو کرتا رہا ہے وہ. اور کنیست میں کھڑے ہو کر اس ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو تو وار ہیرو ہے، وہ تو ایک بہت بڑا ہیرو ہے. اس ٹرمپ کو مسلم نیٹو کا سربراہ بنانے کے لیے جو ریزولوشن پروسیس کی گئی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں 17 نومبر 2025 کو، اس میں نہ چائنا نے دستخط کیے نہ رشیا نے دستخط کیے، لیکن پاکستان نے اس پہ دستخط کیے. کیوں؟ میں پوچھتی ہوں کیوں؟ رشیا اور چائنا جو ہے وہ مسلمان ممالک نہیں ہیں.
ان کا غزہ اور الاقصی کے ساتھ آئیڈیولوجیکل ریلیجیس الائنمنٹ نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف ہیومینٹی کے نام پر چائنا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غلیظ ریزولوشن کو انڈورس نہیں کرے گا، اور نہ ہی رشیا نے اس کو اپنایا۔ تو آخر پاکستان نے اس کے اوپر سائن کیوں کیے؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ اپنی آئیڈیالوجی کو نیلامی کے لیے بیچا گیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں 17 نومبر کو؟ میں عمران خان نہیں ہوں کہ یہاں پہ انتشار کی دعوت دوں عوام کو، نہ میں انتشار کی سیاست میں بلیو کرتی ہوں۔ میں یہاں پہ خونی انقلاب کی دعوت دینے نہیں آئی عوام کو، نہ میں اس پہ یقین کرتی ہوں۔ ہمارے ملک کے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے، یونیورسٹیز میں جا کر پڑھنے کی، سیاستدان بنے، ایسٹروناٹس بنے، پائلٹس بنے، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، ٹریڈرز بنے، فائنانس کنسلٹنٹس بنے، آئی ٹی کے کنسلٹنٹس بنے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے، اس قوم کے بچے اپنے اسکولوں کو چھوڑ کر یہاں پر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ اس سیاست میں میں یقین نہیں رکھتی، کیونکہ اس سیاست سے چینج نہیں آتی۔ اس سیاست سے صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ میں یہاں پر قائد اعظم کی سیاست میں بلیو کرتی ہوں۔ مسلمان پاکستان بننے سے پہلے جب بھی انہوں نے کوشش کی خونی انقلاب لانے کی، قائد اعظم نے انہیں روکا اور کہا کہ انقلاب آئے گا تو عدالتوں کے اندر آئے گا، پارلیمنٹ ہاؤسز میں آئے گا، اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان بنے گا کہ نہیں۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ بغیر انتشار پیدا کیے، بغیر خونی انقلاب لائے، قائد اعظم نے یہ ملک بنایا، اللہ کے نام پہ بنوایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنوایا۔ میں اس قائد اعظم کی سیاست پہ بلیو کرتی ہوں، اور آج میں یہاں پر ہمارے ایئر فیلڈ مارشل، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے کچھ سوال پوچھنے آئی ہوں۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل جو ہے، اس کو سیکورٹی کاؤنسل کسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ وار اور کانفلکٹ کے ہوتے ہیں۔ وار اور کانفلکٹ آپ کا معاملہ ہے، اس لیے سوال بھی میں آپ سے کروں گی، کیونکہ وہاں پر جو ریزولوشنز پہ سگنیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیسے لیا، کیوں لیا، کس وجہ سے لیا، کس کی مرضی سے لیا؟ میں اس قوم کی بیٹی ہوں، میں اس قوم کی ماں ہوں، میں اس قوم کی بہن ہوں۔ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں آج، آپ کو ہم اتنے سالوں سے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اگینسٹ آل آڈز پاکستان کو گریٹر اسرائیل بننے سے روک رہے ہیں، آپ پاکستان کو اخند بھارت ہندتوا بننے سے روک رہے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنی سپورٹ، ایڈوکیسی آپ کے لیے نہیں روکی اس مشن میں۔ ہم اس ملک کو نہ گریٹر اسرائیل بننے دیں گے، نہ اخند بھارت ہندتوا بننے دیں گے۔
10 मई को जंग हुई, सारी कौम यूनाइट हुई, आपके साथ खड़ी हुई। मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन आज इस अवाम का दिल तोड़कर आपने ये फैसला कैसे किया? ट्रम्प सबको पता है वो क्या चीज है। वो इस्लाम दुश्मन है, इस्लामोफोबिया है उसे। वो गजा में अपने दामाद की एम्पायर बनाना चाहता है। आपको पता है ना, बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे वो सारे फैक्ट्स रिपीट करने नहीं आई जो आपको पहले ही पता है। मैंने आपको कहा था कि 4 मुल्कों की फौजें गजा में पहुंचे। मैं आपको तकरीबन 1.5 साल से कह रही हूँ, पाकिस्तान का 50,000 फौजी गजा चला जाए और इजराइल को रोके। कहाँ है ना? 1.5 साल से मैं आपको कह रही हूँ, 1.5 साल से मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मैंने लेटर्स लिखने की कोशिश की है। मुझे जो समझ पड़ा है मैंने कोशिश की है कि आपको कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि पाकिस्तान का 50,000 फौजी अब गजा भेजें ताकि वो इजराइल को रोके, इस नस्ल कुशी को रोके, 8 ब्लॉकेड जो हुआ है उसको रोके। और आपने मोस्ट लाइकली कोशिश की होगी, बिल्कुल की होगी, मैं मानती हूँ। लेकिन आज जो सबसे अहम बात मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान की फाउंडेशन से है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से है, पाकिस्तान की बका, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस से है। गजा में 50,000 पाकिस्तानी फौजी भेजने के लिए आपको किसी वॉर क्रिमिनल, किसी भी ट्रम्प, किसी भी नेतन्याहू की इजाजत की जरूरत नहीं है। ना थी, ना है और ना होगी। तो फिर आपने ये रेजोल्यूशन क्यों साइन की? आप इस घिनौनी साजिश का हिस्सा क्यों बने? आज पूरी दुनिया में इस रेजोल्यूशन के खिलाफ जगह जगह एहतजाज हो रहा है और वो एहतजाज सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे, वो ह्यूमैनिटेरियन नॉन मुस्लिम कर रहे हैं जो कि इतने सालों से कभी लंदन बंद करा देते हैं, कभी न्यूयॉर्क बंद करा देते हैं, कभी वॉशिंगटन डीसी बंद करा देते हैं ताकि फलस्तीनियों का उनका हक मिले। तो ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये वो सब कह रहे हैं, ये वो सब लोग कह रहे हैं कि जो पहले दिन से गजा के साथ खड़े हैं। जो थिंक टैंक है, जो ह्यूमैनिटेरियन है, चाहे वो किसी मजहब का है, चाहे वो किसी मुल्क का है, वो सब इस खबीस रेजोल्यूशन के खिलाफ हम गो हैं। और दुख मुझे इस बात का है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान, ऐसा मुल्क जो अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनाया गया, उसने इस मनहूस रेजोल्यूशन पे साइन किए। मुझे ISPR से जवाब चाहिए। मैं 3 दिन से ISPR को कॉल कर रही हूँ कि किसी से बात हो जाए, अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा रही हूँ कि मुझे बात करनी है, मुझे सवाल करना है। आखिर पाकिस्तान के बिहाफ पर
اس غلیظ ریزولوشن پہ سگنیچر کیسے کیے گئے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ پاکستان کو اس گھناؤنی سازش کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ میں نے آپ کو 3 دن لیے تھے، 72 hours to give an explanation. آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا جو ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے اس کو کہا کہ وہ ڈیٹیل دے. اس نے ڈیٹیلز کیا دی ہیں؟ پاکستان جو ہے وہ نسل کشی میں بلیو نہیں کرتا. پاکستان غزہ کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کی نیت بہت اچھی ہے، وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطینیوں کا اس ٹیریٹری پہ حق ہے. ان کے حق خود ارادیت کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے. لیکن ان تمام نکات میں ایک نقطہ تھا جو کہ کی نقطہ ہے کہ 2 سال کے لیے پاکستان اجازت دیتا ہے کہ بورڈ آف پیس جو ہے اس کی چیئرمین شپ ٹرمپ کرے گا اور ہو سکتا ہے ٹونی بلیئر کرے، کیونکہ ٹونی بلیئر کو گورنر آف غزہ کا بنانے کا ارادہ یہ لوگ کب کا بنا چکے ہیں. اور ٹونی بلیئر کو، ڈک چینی کو یہ لوگ کہتے ہیں بچر آف بغداد. یہ بچرز آف بغداد جو ہیں یہ بورڈ آف پیس بنائیں گے. مجھے بتائیے ذرا، آپ کو پتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو ایڈ پہنچانے کے لیے جس آرگنائزیشن کو ٹرمپ نے تعین کیا، وہ آرگنائزیشن پورے امریکہ میں مشہور ہے اپنے اسلاموفوبیا کی وجہ سے. وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جہاں وہ ایڈ دے رہے تھے وہاں پہ ایڈ کے لیے آنے والے بچوں کے اوپر وہ گولیاں بھی چلا رہے تھے. ایڈ لیتے لیتے اتنے بچوں کی، اتنے فلسطینیوں کی شہادت ہوئی. آپ اس ٹرمپ کی بات پہ یقین کریں. آپ کو یقین ہے کہ 2 سال وہ اپنی سربراہی میں مسلم نیٹو کو کیا اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے دے گا؟ یہ وہی ٹرمپ ہے کہ جس نے کنیسٹ پہ کھڑے ہو کر نیتن یاہو کو میڈل آف آنر دیا ہے، جس کا داماد سازشیں کر رہا ہے پورے غزہ پہ قبضہ کرنے کے لیے. آپ اس ٹرمپ کی باتوں میں آ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ 2 سالوں میں وہ آپ کو یہ اسرائیل کے جو خطرناک منصوبے ہیں وہ روکنے کی اجازت دے گا؟ آپ کو پتہ ہے یلو لائن بنی ہوئی ہے وہاں پہ، اور اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ یلو لائن کے پیچھے جو IDF کھڑی ہے. غزہ کے 2 حصے ہو چکے ہیں. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حساب سے آدھا غزہ اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں پہ IDF موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وہاں پہ فوجیں بھیجنے سے ٹرمپ کی سربراہی میں اسرائیل اپنی فوجیں نکالے گا غزہ سے؟ میں کہتی ہوں حماس اگر سارے اپنے ہتھیار پھینک بھی دے تب بھی اسرائیل باز نہیں آئے گا. وہ روز بمباری کر رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اسے کرنے دے رہے ہیں. وہ روز سیٹلمنٹس کر رہا ہے کیونکہ ہم اسے کرنے دے رہے ہیں. وہ یلو لائن آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو غزہ کے بچے اور ٹینکس اور کیمپس لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے کہ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ اب ہماری جگہ ہے. اور یہ سب جنرل صاحب، یہ سب آپ کے اس معاہدے کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے انفارچونیٹلی اپنے اس قدم سے نیتن یاہو کو اور ٹرمپ کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اور اب اگر اسرائیل کسی فلسطینی کو قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے، تو اس کا خون جنرل صاحب آپ کے اوپر ہے.
You are responsible for any forthcoming bloodshed that happens in Gaza by the IDF because you endorsed the illicit, the corrupt, and the disgusting, obnoxious resolution that was presented in the United Nations Security Council. And the irony is that you did not have to do it. You had no reason to do it. کیا وجہ تھی؟ کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ جب چائنا آپ کا کلوزسٹ ایلائی اس نے یہ نہیں کیا تو آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ چائنا کو پش کرتے کہ وہ اس کو ویٹو کراتے. اگر آپ لابی کرتے تو چائنا اس ریزولوشن کو ویٹو کر دیتا. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اندر کچھ اور معاملہ ہے. I demand an explanation from ISPR as soon as possible. This is a very serious act that was committed on behalf of Pakistan that we cannot forgive or forget, because it destroys the core ideology of this country. دیکھیں جی، اس ملک میں بہت ٹیررزم ہو چکا ہے، اس ملک میں بہت فتنے ہو چکے ہیں، اس ملک میں بہت جنگیں ہو چکی ہیں، سول وارز ہو گئیں، لیکن یہ ملک آج بھی قائم ہے کیونکہ اس ملک کا فوجی اللہ اکبر کہہ کر شہادت دیتا ہے. اس ملک کی فاؤنڈیشن میں اس ملک کے فوجی، اس ملک کے شہیدوں کا خون بسا ہوا ہے. یہ دھرتی لہو سے لال و لال ہو گئی ہے اور اس بات کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس لیے ہمیں بچا رہا ہے ٹوٹنے سے. لیکن اگر ہم اللہ کو پوجنے کی بجائے ٹرمپ اور نیتنیاہو کو پوجنا شروع کر دیں گے اس قسم کے غلیظ اور خباثت سے بھرے ہوئے ریزولوشنز کو سائن کر کے، تو میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہے، یہ ملک ٹوٹ جائے گا. میرے سے لکھوا لیں. اس ملک کو روحانی طاقتوں نے بچایا ہوا ہے. 10 مئی کو آپ نے خود کہا کہ روحانی طاقت آئی تھی اس ملک کو بچانے کے لیے. لیکن اگر آپ غزہ کا سودا اس ملک کی عوام کی مرضی کے بغیر ان کا دل توڑ کر ٹرمپ اور نیتنیاہو جیسے لوگوں کے ساتھ کرو گے تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. وہی فرشتے جو اس ملک میں رحمت لے کر آتے ہیں وہ یہاں پہ قرض کریں گے، لعنت بھیجیں گے. لعنت پڑ چکی ہے ہمارے اوپر اور میں چاہتی ہوں کہ اب آپ اس فیصلے کو انڈو کریں. آپ ریفیوز کریں، آپ ریفیوز کریں کہ آپ مسلم نیٹو کی سربراہی کسی صورت میں ٹرمپ کو نہیں دیں گے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مسلم نیٹو، مسلم یونائٹڈ امہ، یونائٹڈ مسلم ملٹری الائنس کی وہ سربراہی کرے. صرف اور صرف ایک مسلمان اس کی سربراہی کر سکتا ہے. صرف اور صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں. اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں وہ. ایسے بندے کو مسلم یونائٹڈ ملٹری الائنس کی سربراہی کرنے کا حق ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں. یہ جو بورڈ آف پیس ہے نا، یہ بہت خطرناک قسم کا ٹریپ ہے اور آپ
سمجھتے ہیں کہ آپ اس ٹریپ سے نکل آئیں گے لیکن آپ نہیں نکل سکیں گے, آپ پھنس جائیں گے. اور اگین I reiterate what I said before. You are the head of one of the strongest armies of a nuclear country of this world. You are the head of the state of Pakistan, which is an Islamic nuclear country, which has one of the strongest armies of the world. You do not need the permission of anyone to send your forces to Gaza today. You never needed this permission a year ago, 2 years ago, and even today, and even tomorrow. Allah Hafiz.